بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھ سے فرمایا کہ اے عقبہ بن عامر، میں تمہیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم کی سب سے بہتر صورتیں نہ بتلاؤں؟ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر فدا کرے، آپ مجھے ضرور بتلائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھائیں اور مجھ سے ارشاد فرمایا کہ ان صورتوں کو کبھی بھی مت بھلانا اور رات کو ان کو ضرور پڑھا کرنا سونے سے پہلے۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے ان صورتوں کو ہمیشہ یاد رکھا اور رات کو ہمیشہ ان کو پڑھ کر سوتا تھا۔ میری کوئی رات ایسی نہیں گزری جس میں سونے سے پہلے میں نے یہ صورتیں نہ پڑھی ہوں۔ یہ مسند احمد کی ایک روایت کا دوسرا حصہ ہے۔ اس روایت کا پہلا حصہ ہم گزشتہ درس میں پڑھ چکے تھے، جس میں عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میری ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تھام لیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کے بارے میں مجھے کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ آج کی روایت میں اس روایت کا اگلا حصہ ہے۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ دوبارہ ملاقات ہوئی میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھ سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم کی سب سے بہتر صورتیں نہ بتلاؤں؟ یعنی یہ جو صورتیں میں بتلانے جا رہا ہوں یہ ایسی صورتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان جیسی صورتیں کبھی نازل نہیں کی، نہ گزشتہ کتابوں میں اور نہ قرآن کریم میں۔ تو عقبہ بن عامر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ تین صورتیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو پڑھائیں اور یہ نصیحت فرمائی کہ ان صورتوں کو کبھی بھلانا نہیں، یعنی ہمیشہ ان کو یاد رکھنا اور ہمیشہ رات کو سونے سے پہلے یہ صورتیں پڑھ کر سونا۔ چنانچہ ان صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو حفاظت کا طریقہ بتایا ہے۔ انسان کمزور ہے، اسے مختلف قسم کے آفات اور شرور کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی وہ شر شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور کبھی وہ شر انسان کی طرف سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات بہت سارے انسان آپ کے ساتھ حسد کرنے لگ جاتے ہیں اور حسد کی وجہ سے انسان کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ تو انسانوں اور شیاطین کی طرف سے مجھے اور آپ کو مختلف قسم کے شرور اور آفات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان آفات سے بچنے کے لیے ہمیں کسی ایسی طاقت کی ضرورت ہے جو میرے اور آپ کی حفاظت کرے۔ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالی سے بڑھ کر طاقت کس کی ہو سکتی ہے؟ تو ان صورتوں میں اللہ تعالی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ میری یعنی اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت طلب کرو، اور جب حفاظت طلب کرو گے تو انسانوں اور شیاطین کے شر سے اللہ تعالی میرے اور آپ کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ رات کو سونے سے پہلے یہ صورتیں پڑھتے تھے اور پھر اپنے مبارک ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری لمحات تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کمزوری کی وجہ سے صورتیں نہیں پڑھ سکتے تھے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ صورتیں پڑھی اور میں نے پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر دم کیا، اور پھر آپ کے ہاتھوں کو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پھیرا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رات سونے سے پہلے ان صورتوں کو پڑھنا کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ صورتیں ہم یاد رکھیں اور رات کو سونے سے پہلے ان کو پڑھا کریں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر کو روایت کے اس حصے میں نصیحت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔